نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى كما ورد في سورة آل عمران اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اذ قال الله تعالى يا عيسى ابن مريم وإذ قال الله يا عيسى إني متوفيك ورافعك إلي ومطهرك من الذين كفروا وجاعل الذين اتبعوك فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة وقال عز وجل كما ورد في سورة النساء وقولهم إنا قتلنا المسيح عيسى ابن مريم وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم وإن الذين اختلفوا فيه لفي شك منه ما لهم به من علم إلا اتباع الظن وما قتلوه يقينا وقال عز وجل كما ورد في سورة المائدة وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد وقال عز وجل كما ورد في سورة الزمر الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل الأخرى إلى أجل مسمى صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم ربنا ألهمنا رشدنا وأعذنا من شرور أنفسنا اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه آمین یا رب العالمین۔ آپ کے علم میں ہے کہ آج میں وفات مسیح کے موضوع پر گفتگو کروں گا۔ اس کے پس منظر کے ضمن میں چند باتیں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ نمبر ایک تو یہ کہ جتنے بھی فتنے اٹھے ہیں امت میں اور جو اب بھی اٹھ رہے ہیں وہ سلسلہ ختم ہونے والا تو نہیں ہے۔ ثلاثون دجالون کذابون چلتا رہے گا قیامت تک۔ تو ان میں ایک مشترک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کسی ایسے مسئلے کو جس پر کہ موجودۃ الوقت حالات جو ہوتے ہیں ان کے مطابق فضا سازگار ہوتی ہے اور اس کا کوئی جذباتی پہلو بھی ہوتا ہے، لیکن جو امت کے اجماع کے خلاف ہوتا ہے اس پر ڈیرا لگاتے ہیں، اس پر گفتگو کرتے ہیں، اس کو لوگوں کے منوا لیتے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ چونکہ وہ چیز مجمع علیہ ہوتی ہے، امت کا اجماع ہے 1400 برس سے، اب اگر اس شے کو انہوں نے غلط ثابت کر دیا اپنے ذوم میں اور عام لوگوں سے کہ جو صاحب علم نہیں ہے، کہ جو نہیں سمجھ سکتے بات کو، اسے منوا لیا، اس کا مطلب ہے کہ اب اس شخص کے معتقد ہو گئے اور اسلاف سے منحرف ہو گئے کہ یہ تو بے وقوف سے سب لوگ، یہ سارے ہمارے علماء، یہ سارے محدثین، یہ سارے مفسرین، یہ سب بے وقوف تھے، یہ بات بھی نہیں کر سکے۔ یہ ہے وہ شخص، یہ مجدد وقت ہے جس نے یہ بات کہی۔ اس کی ایک مثال یہ ہے وفات مسیح کا معاملہ۔ اس کی ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں، دوسرا فطرہ، وہ بھی غلام احمد کے نام سے شروع ہوا، غلام احمد پرویز۔ وہ یتیم پوتے کی وراثت کا یہ مسئلہ لے کر کھڑا ہو گیا۔ جیسے یہ غلام احمد قادیانی وفات مسیح کا کیسے ہو سکتا ہے کہ ہمارے نبی جو ہے وہ تو فوت ہو کر زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ عیسیٰ جو ہے یہ آسمان پر اٹھا لیے، کیسے ممکن ہے؟ اب ظاہر بات ہے عام آدمی جو ہے مسلمان جس کی حضور سے محبت ہے، حضور کی دل میں تعظیم ہے، عظمت ہے، عقیدت ہے، وہ اس جال میں پھنس جائے گا۔ پھر وہ اپنے دلائل کے ساتھ اس کو جو ہے وہ، اور چونکہ ماحول بھی جو میں سب عرض کروں گا کہ اس کے موافق ہو جاتا ہے اس وقت۔ غلام احمد پرویز نے کیا کہ یتیم پوتے کا مسئلہ، اب یہ اجماع ہے، اگر کسی شخص کا کوئی بیٹا اس کی زندگی میں فوت ہو جائے تو اس کا وراثت میں حصہ نہیں ہوتا، وراثت ہوتی ہے انہی میں جو اس کی موت کے وقت موجود ہو، بیٹے ہوں بیٹیاں ہوں۔ اب اگر جو فوت شدہ بیٹا ہے اس کے کوئی یتیم بچے ہیں تو اب اس میں بڑی ایک جو ہے دلیل، اور دیکھیے جی یتیم بچے بیچارے وہ محروم ہو گئے، یتیم بچوں کا تو زیادہ حق ہونا چاہیے۔ تو یہ تو قانون جو ہے اگر یہ اس پر اجماع ہے تو پھر وہی بات کہ یہ سب بے وقوف لوگ تھے اور یہ تو بڑے سخت دل اور سنگ دل لوگ تھے جنہوں نے یہ بات گھڑ رکھی ہے۔ یہ میں نے آپ کو دو مثالیں دے دی۔ اب ظاہر بات ہے کہ
جو اسلام کا قانون میراث ہے، قانون وراثت ہے، اس کے کچھ بنیادیں ہیں، اس کے کچھ اصول ہیں، ان اصولوں پر وہ کھڑا ہے اور اس کے مطابق جو ایک فیصلہ ہے وہ ہے۔ تو بہرحال یہ میں نے آپ کو مثال دی ہے کہ کسی ایسے مسئلے کو لے کر اس پر ڈیرا لگا لینا، مورچہ بنا لینا، اس سے اپنی عقیدت پیدا کر لینا، اسلاف سے برگشتہ کر دینا کہ یہ کوئی لوگ سمجھدار نہیں تھے، یہ بے وقوف لوگ تھے، جاہل لوگ تھے۔ اچھا، اب اسی پس منظر میں سمجھیے کہ 19ویں صدی کے اواخر میں کیا صورتحال ہندوستان میں ہو گئی تھی۔ انگریز آ گیا تھا اور 1857 کے بعد اس کی براہ راست حکومت قائم ہو گئی تھی۔ اس سے پہلے 1757 سے 1857 تک جو بھی حکومت تھی، ایک تو پورے ہندوستان پر نہیں تھی، لیکن یہ کہ جو بھی تھی وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی تھی، تاج برطانیہ کی نہیں تھی۔ 1857 کے بعد حکومت قائم ہو گئی۔ اب ظاہر بات ہے کہ جب انگریزوں نے فتح کیا ہمیں تو ہم پر روب طاری ہوا کہ نہیں۔ پھر جو زندہ قومیں ہوتی ہیں ان میں کچھ اچھے اوصاف ہوتے ہیں، ان کے اندر فرض شناسی ہے، ان میں دیانت داری ہے۔ انگریز ڈپٹی کمشنر تھا، 9 بجے کا وقت ہے تو ٹھیک 9 بجے دفتر میں موجود ہوگا۔ ہمارے لوگ جو آ رہے ہیں لیٹ آرام سے، لیکن یہ ہے کہ ان کی یہ چیزیں جو ہوتی تھی، پھر بات اگر کی ہے تو اس کو پورا کیا ہے، تو اس حوالے سے ان کا رعب ہوتا ہے۔ اسی طور پر اس زمانے میں ایک صورت یہ پیدا ہو گئی کہ نیوٹن کی فزکس آ گئی، اب معلوم ہوا کہ یہ تو گویا کہ آسمان کی وحی سے بھی زیادہ معتبر ہے۔ سائنس سے جو بات ثابت ہو جائے بس وہ حق ہے، اور جو ثابت نہ ہو سکے وہ ایسے ہی ہیں، وہ تو گویا کہ اوہام ہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اب اس زمن میں کیا ہوا، اس وقت جو ہے سر سید احمد خان ایک شخصیت ابھری۔ انہوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی بہت سی چیزیں جو ہیں وہ سائنٹیفک جو انداز فکر ہے اس میں فٹ نہیں بیٹھتی۔ یہ فرشتے کس بلا کا نام ہے، سائنس تو نہیں بتاتی ہمیں، لہذا انہوں نے کہا فرشتہ کوئی نہیں ہے۔ یہ فورسز آف دی نیچر کو فرشتہ کہہ دیا گیا۔ یہ جن کیا بلا ہوتے، کوئی جن ون نہیں ہے، وہ تو سائنس کی اس میں تو نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے، کوئی جن نہیں۔ یہ تو جو مشتعل مزاج کے لوگ ہوتے ہیں انسان، ان کو جن کہہ دیا گیا کہ وہ آگ سے پیدا ہوئے ہیں۔ جیسے ہم کہہ دیتے ہیں فلاں شخص غصے میں آگ بگولا ہو گیا، تو وہ آگ تھوڑی ہو جاتا، یہ تو استعارہ ہے۔ اس طرح یہ جو معجزات ہیں یہ کوئی شے نہیں، ان کی بھی فزیکل توجیحات۔ یہ حضرت موسیٰ جب پار ہوئے اپنی قوم کو لے کر سمندر کے، تو یہ کوئی معجزہ نہیں تھا، یہ کوئی حضرت موسیٰ کی ضرب کی وجہ سے پھٹا نہیں تھا سمندر، بلکہ وہ تو مد و جزر کا معاملہ تھا۔ جس وقت سمندر اترا ہوا تھا، جزر میں تھا، تو موسیٰ اپنی قوم کو لے کر گزر گئے۔ جب فرعون آیا اپنے لشکر کے ساتھ تو سمندر مد پر آ گیا، چڑھایا، لہذا وہ ہلاک ہوئے۔ تو معجزات کا انکار، ان تمام کے اندر ایسی فضا پیدا ہو گئی تھی کہ جو عقلی اور سائنٹیفک، عقلی سے آگے بڑھ کر، ایک تو عقلی ہوتا منطقی، ایک ہے عقلی سائنٹیفک، کہ اس کے حوالے سے جو چیز اسلام کی فٹ نہیں بیٹھی، جیسے کہ آپ کہتے ہیں راؤنڈ پیگ ان اے اسکوئر ہول اور اسکوئر پیگ ان اے راؤنڈ ہول۔ اب اسکوئر پیگ ہے، راؤنڈ ہول ہے، تو آپ کو اس کے کونے تراشنے پڑیں گے تب وہ اس ہول میں جائے گا، لہذا انہوں نے وہ کونے تراشے، اسی کے طرز پر پھر چلے ہیں۔ جو آپ کو معلوم ہے علامہ مشرقی، انہوں نے بھی جب شروع کیا اپنا دھندا، تو ان کے پہلے کتابچے کیا تھے، مولوی کا غلط مذہب نمبر 1، مولوی کا غلط مذہب نمبر 2، مولوی کا غلط مذہب نمبر 3، چھوٹے چھوٹے کتابچے شائع کر رہے ہیں۔ مولویوں سے علماء سے برگشتہ کر دیا۔ اب معلوم ہوا کہ یہ شخص ہے مجدد وقت، یہ مولویوں شولویوں کے پاس تو کچھ نہیں ہے۔ اسی کا معاملہ پھر وہ انکار حدیث کی شکل میں آیا، جن میں کہ ایک بڑی شخصیت جو ہے وہ غلام احمد کی، غلام احمد پرویز، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اسے صلاحیت دی تھی، اچھا انشاء پرداز تھا، لکھنا اچھا آتا تھا، بولتا بھی اچھا تھا، تو ظاہر بات ہے فتنہ وہی شخص پیدا کر سکتا ہے جو باصلاحیت ہو۔ جس میں کوئی صلاحیت نہیں وہ کیا فتنہ پیدا کرے گا، وہ نہ دنیا میں کوئی ترقی کرے گا، نہ دین میں کرے گا، نہ فتنہ انگیزی کر سکے گا۔ وہ تو جیسا بھی ہے معاملہ عام معمول جو ہے لوگوں کا، جیسی بھیڑ چال چل رہی ویسے چل جائے گا۔ تو اس فضا میں اصل میں غلام احمد پرویز نے جو ڈیرا لگایا وہ وفات مسیح پر تھا۔ یہ سب غلط ہے، یہ کہ مسیح زندہ آسمان پر اٹھا لیے گئے، کیسے ممکن ہے؟ ممکن ہے یہ کوئی الہونی بات ہے؟
سائنس اس کو مان سکتی ہے؟ وہ تو اصل میں ٹھیک ہے، ان کا کہنا کیا ہے کہ مسیح کو سولی تو چڑھایا گیا تھا لیکن وہ اس پر مرا نہیں، فوت نہیں ہوا، موت واقع نہیں ہوئی۔ پھر جب اس کو اتار لیا گیا تو وہ زخمی تھا، مجروح تھا، لیکن تھا زندہ۔ پھر اس کو غار میں رکھ دیا گیا۔ پھر اس کے جو معتقدین تھے انہوں نے اس کی مرہم پٹی کی، اس کا علاج کیا، پھر وہ ٹھیک ٹھاک ہو کر پھر وہ وہاں سے چلا گیا، وہاں چھوڑ گیا اپنے اس شہر کو، یروشلم کو، اور اس ملک کو، فلسطین کو، اور پھر وہ آ گیا کشمیر میں، اور کشمیر میں وہ فوت ہوا۔ اس کی قبر موجود ہے، کسی قبر کی کوئی پرانی بوسیدہ قبر کا نام لے لیا، فلاں قبر جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کی۔ یہ ہے سارا معاملہ۔ اب ظاہر بات ہے کہ چونکہ ایک انسان کا زندہ آسمان پر اٹھایا جانا، وہ جو سائنسی ذہن ہے وہ اس کو نہیں مانے گا، چاہے قرآن مجید کے اندر تو خرق عادت اور بھی بہت سے ہیں۔ آخر اصحاب کہف 300 برس تک سوتے نہیں رہے، یہ کوئی سائنس کے حساب کتاب سے صحیح ہے؟ یا یہ ہے کہ حضرت عزیر علیہ السلام 100 برس تک مردہ رہے پھر زندہ کر دیے گئے، ان کا گدھا بھی زندہ کر دیا گیا جیسا کہ سورہ بقرہ میں آیا، لیکن ان کا کھانا جو ہے وہ صحیح رہا، اس کو غصہ نہیں، اس میں کوئی بدبو نہیں آئی۔ تو واقعات ہوتے ہیں ایسے، اللہ تعالیٰ جو چاہے کرے، خرق عادت ٹھیک ہے۔ فطری قانون جو بھی ہے، جو لاز آف دی نیچر اللہ نے بنائے ہیں اور اس کے مطابق ہی دنیا چل رہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاتھ ٹوٹ نہیں گئے، بند نہیں ہو گئے، اختیار ختم نہیں ہو گیا۔ میں کیا کروں، میں تو قانون بنا بیٹھا، اب تو میں کچھ نہیں کر سکتا۔ میں تو قانون بنا چکا ہوں کہ آگ جلاتی ہے، اب اگر ابراہیم کو آگ میں ڈال دیا تو میں تو نہیں بچا سکتا، اس لیے کہ قانون ہے، وہ میرا بنایا ہوا قانون۔ لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا ایمان ہے اللہ تعالیٰ جو ہے وہ قادر مطلق ہے، وہ جب چاہے اپنے ہی بنائے ہوئے کسی قانون کو توڑے۔ اسی کو کہتے ہیں خرق عادت۔ خرق کے معنی ہوتا ہے پھاڑ دینا، توڑ دینا۔ جیسے کہ وہ سورہ کہف میں لفظ آتا ہے کہ وہ حضرت موسیٰ کو جن کے پاس بھیجا گیا تھا، بزرگ کے پاس، انہوں نے اس کشتی کا جس میں وہ سوار تھے اس کا ایک تختہ پھاڑ دیا، توڑ دیا، خرقہ۔ تو خرق عادت، عادت سے مراد کیا؟ عام عادی قانون، لاز، فزیکل لاز، کیمیکل لاز، جو بھی دنیا میں چل رہا ہے، بایولوجیکل لاز، ان کو جب چاہے اللہ توڑے اور اپنی خصوصی مشیت کا اس کے اندر اظہار کر دے۔ اب اس سلسلے میں جو میں نے آیات آپ کو سنائی ہیں، اور اسی طرح کی کچھ اور آیات بھی ہیں، ان میں قادیانی نے اور قادیانیوں نے اصل ڈیرا لگایا ہے لفظ وفات پر۔ اصل میں یہ لفظ کیا ہے، جو لوگ عربی زبان سے واقف نہیں، ان کو بڑی آسانی، وفات وفات وفات، یہ تو آ گیا، توفیتو، توفیتا، متوفی کا، اے موسیٰ میں تمہیں وفات دے دوں گا، اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، تو وفات تو قرآن میں ہے۔ پھر اس کے ہوتے ہوئے یہ مفسرین کو کیا ہو گیا، ان کا دماغ خراب ہو گیا تھا۔ یہ تمام محدثین جو ہیں اتنی عقل بھی نہیں تھی ان میں۔ تو یہ وہ بات جو میں پہلے بیان کر چکا ہوں۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں اصل میں عربی زبان کا قاعدہ۔ عربی زبان کے اندر ایک سے حرفی روٹ ہوتا ہے، اس سے الفاظ بنتے چلے جاتے۔ مختلف کھانوں میں پانی ہے، پانی کو آپ نے گلاس میں ڈال دیا، کوئی اور شیپ ہو گئی، کپ میں ڈالا کوئی اور شیپ ہو گئی، اور تشت میں ڈالا کوئی اور شیپ ہو گئی، شیپ تو بدل جائے گی، ہے تو وہی کا وہی پانی۔ تو اسی طریقے سے مثلاً میں مثال دے رہا ہوں آپ کو، علم یعلم، علم، کسی شے کو جان لیا، علم یعلم اعلاماً، کسی کو کچھ بتا دیا، علمہ خود جان لیا، اور علم یعلم اعلاماً، کسی کو کچھ بتا دینا، علم یعلم تعلیماً، کسی کو کوئی بات بڑی اچھی طرح ذہن نشین کرانا، بار بار دہرانا، سمجھا دینا، یہ تعلیم ہو گئی۔ تعلم یتعلم تعلماً، خود علم حاصل کرنا۔ اب علم یعلم سے عالم بنا، اور علم یعلم سے معلم بنا، اور تعلم یتعلم سے خود علم حاصل کرنا، اس سے متعلم بنا، متعلم جو کہ علم حاصل کر رہا ہے۔ اسی طرح استعلام، علم حاصل کرنا، کسی چیز کے بارے میں، جسے ہندی میں کہتے جانکاری حاصل کر لینا، اویئرنیس حاصل کر لینا، اب وہی لفظ ہے علم۔ اب کہیں آپ اس کے مادے کو دکھا کر اور اس کے معنی میں الٹ پھیر کریں گے تو جو شخص عربی زبان سے واقف نہیں وہ تو نہیں جانے گا اس کو۔
اسی طرح کی مثال ہے وفا، وفا یفی، وقا یقی، وفا یفی، اوفا یوفی ایفاءً، وفا یوفی توفیتاً، توفا یتوفا تعفن، اور استیفا، یہ اسی طریقے سے میں نے مثال آپ کو دے دی۔ وفا یفی کے مادے سے اس مصدر سے کوئی لفظ قرآن میں نہیں آیا، لیکن اردو میں آپ کو معلوم ہے نا، بڑا پیارا مصرع ہے، وہ وعدہ ہی کیا جو وفا ہو گیا۔ بھئی وعدہ وفا کرو، وعدہ پورا کرو، اس کے معنی ہے پورا کر دینا، کسی کو کوئی چیز پوری دے دینا۔ اور اس کے بعد اوفا یوفی، اس کے معنی بھی وہی ہے، بھرپور۔ اس سے بنے گا اوفو بعہدی اوف بعہدکم، یہ جو سورہ بقرہ کے 5ویں رکوع میں آیا ہے، یہودیوں تم میرے عہد کو پورا کرو تو میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، تم میرے عہد کو پورا کرو، میں نے تم سے عہد لیا تھا کہ جو رسول نبی امی آئیں گے، نبی رسول امی، اس کو تمہیں ماننا ہے، اس کا ساتھ دینا ہے، اوفو بعہدی، اب اس عہد کو پورا کرو، اوف بعہدکم، تو میں تمہارے ساتھ برکات خیرات جیسی پہلے رہی ہیں ابھی باقی رکھوں گا۔ وفا یوفی، پورے اہتمام سے پورا کر دینا، کسی کو دے دینا چیز پورے اہتمام کے ساتھ، جیسے علمہ یعلم، پورے اہتمام کے ساتھ درجہ بدرجہ ایک بات ذہن نشین کرنا۔ یوفی، اس کا جیسے وَإِبْرَاهِيمَ الَّذِي وَفَّى، ذرا اس ابراہیم کا تذکرہ کرو جس نے سارے تقاضے جو اللہ کے تھے پورے کر دیے، بھرپور، جو امتحان آیا اس میں وہ ثابت قدم نکلے۔ توفا یا توفا، یہ آیا کسی شے کو پورا پورا لے لینا، اب ایک ہے پورا پورا دے دینا، ایک ہے پورا پورا لے لینا، ایک ہے کسی کو علم دینا، علمہ یعلم تعلیماً، کسی کو پورا دینا، وفا یوفی توفیتاً، کسی سے علم حاصل کرنا، تعلم یتعلم تعلماً، کسی سے پورا پورا لے لینا ہے، توفا یتوفی، اور اسی طرح استیفاءً، کسی سے پورا لے لینا۔ یہ لفظ آیا ہے ویل للمطففین الذین اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم ووزنوہم یخسرون، ہلاکت و بربادی ہے ان ڈنڈی مارنے والوں کے لیے جو جب تول کر لیتے ہیں تو پورا لیتے ہیں، اور جب دیتے ہیں تو اس میں کمی کر دیتے ہیں، ڈنڈی مار جاتے ہیں۔ الا یظن اولئک انہم مبعوثون، کیا انہیں یاد نہیں رہا ہے کہ یہ دوبارہ اٹھائے جائیں گے، اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے، حساب ہوگا پورا پورا پیسے پیسے کا۔ تو یہ میں نے آپ کو اس گردان سے بتا دیا کہ ایک ہی لفظ جو ہے وہ کتنے معنی دے رہا ہے۔ مادہ ایک ہے، وفا یوفی پورا کر دینا، اوفا یوفی پورا کر دینا، لیکن توفا یتوفی پورا لے لینا، استیفاء پورا لینا، اذا اکتالوا علی الناس یستوفون واذا کالوہم ووزنوہم یخسرون۔ اب دیکھیے اس میں قرآن مجید جو ہے اس کے ضمن میں سب سے جو فیصلہ کن آیت ہے وہ سورہ زمر کی ہے، اور یہ جو میں نے پچھلی مرتبہ بھی آپ سے کہا تھا، لا یاتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ، قرآن پر باطل حملہ آور ہو ہی نہیں سکتا، نہ سامنے سے نہ پیچھے سے۔ اب دیکھیے یہ ساری آیتیں جن میں حضرت مسیح کا ذکر ہے اور وفات کا لفظ جو ہے مختلف صورتوں میں استعمال ہوا ہے، اس میں سورہ زمر جو کہ مکی صورت ہے اس میں ہے وہ کانٹے دار آیت جس سے مسئلہ حل ہوتا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ میں نے آپ کو سنائی ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتہا، اللہ قبض کر لیتا ہے، لے لیتا ہے نفس کو اس کی موت کے وقت، واللتی لم تمت فی منامہا، اور جس کے مرنے کا وقت نہیں آیا، مرا نہیں ہے، اس کی نیند میں لے لیتا ہے، فیمسک التی قطع علیہ الموت، تو جس پر موت کا فیصلہ ہو چکا ہے اس کو تو روکے رکھا ہے، موت کے وقت لیا اور روکے رکھا، اور ویرسل الاخری الی اجل مسمی، اور جو دوسرے ہیں جن کی موت کا وقت نہیں آیا ان کو مؤخر کر دیتا ہے، واپس کر دیتا ہے، لوٹا دیتا ہے۔ اب سوال یہ، نیند میں کیا چیز اللہ لیتا ہے؟ کیا جان لیتا ہے؟ ظاہر بات ہے نہیں، شعور نہیں چلا گیا۔ ایک ہے
انسان کا شعور وہی تو سب سے اعلیٰ شے ہے، سب سے اونچی چیز تو وہی ہے. یہ شعور ختم ہو گیا تو انسان کہاں رہا؟ اس کے نیچے جو کچھ ہے وہ تحت شعور ہے، سب کانشیس مائنڈ. تو خواب واب جو ہوتے ہیں وہ سب کانشیس مائنڈ کے ہوتے ہیں، وہ کانشیس مائنڈ کے تو نہیں ہوتے. جو کانشیسنس ہے، شعور جو ہے، اور خاص طور پر خود شعوری، وہ نیند میں اللہ سلب کر لیتا ہے. تو محض شعور کے لیے بھی وفات کا لفظ آ گیا. ابھی تو جان یہی ہے، جو سویا ہوا ہے وہ مرا تو نہیں ہے، زندہ ہے. البتہ جب جس کو ہم موت کہتے ہیں وقت آیا تو شعور بھی لے لیا، جان بھی لے لی، دو چیزیں لے لی. حضرت عیسیٰ پر پورا اطلاق ہوا، مجسم عیسیٰ کو لے لیا، شعور بھی لے لیا، جان بھی لے لی اور بدن بھی لے لیا. تو گویا کہ لفظ توفا کا کامل اطلاق تو صرف عیسیٰ پر ہو رہا ہے. ہم جب مرتے تو ہمارا جسم تو یہی رہتا ہے، وہ تو گیا قبر میں، پورا قبض نہیں کیا اس نے، پوری شے کو اپنے قبضے میں نہیں لیا، جسم تو یہی ہے. لیکن یہ کہ موت کے اندر ظاہر بات ہے کہ جان گئی، اور جان ہی اصل چیز ہے. جب جان نکل گئی تو یہ کیا ہے؟ یہ تو یوں سمجھیے کہ اب ایسی چیزیں جلدی سے قبر میں دبا دو ورنہ یہ سڑے گی، گل جائے گی. اور قبر میں بھی کیا ہوگا؟ کیڑے ویڑے کھائیں گے، ختم کریں گے. اللہ ماشاءاللہ جس کو اللہ چاہے. انبیاء کرام اور شہداء کی جسموں کو اللہ تعالیٰ نے محفوظ رکھا ہوا ہے، واللہ عالم. تو اس اعتبار سے تو اب توفا، اللہ یتوفی الانفس حین موتها. اب لفظ کا لفظ دیکھیے، یہ قرآن مجید میں نمبر کتنے معنی میں آیا. ایک تو پورا وجود کسی کا یہ نفس ہے، میرا نفس، نفسی نفسی نفسی. کیا ہوگا جب قیامت کے دن ہم بول رہے ہوں گے؟ اور جو اللہ کے لیے بھی لفظ آ گیا نفس. نفس کے معنی ہم جب بولتے ہیں عام طور پہ تو وہ تو برے سمجھ میں بولتے ہیں، بھائی یہ نفسانی تقاضے ہیں، ان کو ذرا دبا کے رکھو. لیکن یہ نفس، یحذرکم اللہ نفسہ، اللہ تمہیں ڈراتا ہے اپنے آپ سے، یعنی اللہ اپنی ذات سے ڈراتا ہے کہ وہ جہاں رؤوف اور رحیم ہے وہاں پر وہ عذاب دینے والا بھی ہے، انتقام بھی لیتا ہے، شدید العقاب بھی ہے. تو یہ بھی ہو گیا نفس. پھر نفس جو ہے ہم اس کو بھی کہہ دیتے ہیں، جو کہ نفس کی ایک کیفیت ہے خاص، نفس لوامہ، نفس امارہ، نفس مطمئنہ. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ. تو یہاں پر کیا ہے؟ نفس سے مراد پہلا جو ٹکڑا ہے، اللہ یتوفی الانفس حین موتها، شعور جو ہے اسے اس پر لفظ نفس کا اطلاق ہوا. اور جب موت ہوتی ہے تو شعور کے ساتھ جان بھی اس کے اندر شامل، وہ نفس کا اطلاق ہو گیا اس پر بھی. اور اصل میں لفظ توفا جو ہے اس کا حقیقی مفہوم اگر پورا ہوا ہے اس معنی میں کہ پورا کا پورا لے لینا، تو وہ تو صرف حضرت مسیح علیہ السلام کے بارے میں ہے. شعور جمع جان جمع جسم، وہ سب کے سب اللہ تعالیٰ نے لے لی. تو یہ اصل میں اس آیت کے اوپر جو ان لوگوں نے زور لگایا ہے، اس میں اس اعتبار سے کہ یہ لفظ وفات جو ہے اس کے اوپر جو ہے عام طور پر وفات کے معنی ہے موت ہے. حالانکہ قرآن مجید میں موت کا لفظ بھی تو آیا ہے نا، ان موتہا واللتی لم تمت، یہ سارے الفاظ موت کا لفظ بھی تو آتا ہے نا. لیکن یہ کہ وفات کا لفظ بھی ہے، کوئی شک نہیں ہے. حضور کی وفات ہو گئی، فلاں کی وفات ہو گئی، یہ بھی ہے. لیکن یہ اس کا ایک استعمال ہے. وفا یفی، اوفا یوفی، وفا یوفی، توفا یتوفی، استیفا یستعفی، یہ سارے الفاظ اسی سے وفا کے لفظ سے بن رہے ہیں. اب یہ کہ اس کے ضمن میں عقلی بات آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. یہ تو میں نے آپ کے سامنے اس لفظ کے حوالے سے، کیونکہ سارا ڈیرا اس لفظ پر ہے ان کا. دیکھیے پہلی بات عقلی طور پر یہ ہے جو قرآن سے ثابت ہے، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا اور رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا. اس میں فرق ہے نبی اور رسول کا. نبی قتل ہو سکتا ہے، رسول قتل نہیں ہو سکتا. اب یہ علیحدہ بحث ہے، نبی کون ہوتا ہے، رسول کون ہوتا ہے. اس میں جو اجماع ہے تمام امت کا وہ کیا ہے کہ رسول خاص ہے، نبی عام ہے. نبی بہت آئے ہیں، 1.25 لاکھ آئے ہیں بعض روایات کی روح سے. رسول بہت تھوڑے، 313 آئے ہیں. قرآن مجید میں یوں سمجھیے کہ 20 کے قریب تو انبیاء کا ذکر ہے اور 5-7 ہیں جو رسول ہیں. حضرت نوح رسول ہیں، آدم تو رسول نہیں تھے، نبی تو تھے.
حضرت شیس رسول تو نہیں تھے، نبی تو تھے. حضرت ادریس رسول تو نہیں تھے، نبی تو تھے. نبی تو رسول جو ہے پہلے وہ تو حضرت نوح ہے. تو اس طریقے حضرت جو ہود ہیں، پھر حضرت صالح ہے. اس حوالے سے نبی اور رسول کے فرق کو سمجھیے. تو قرآن کہتا ہے کتب اللہ لاغلبن انا ورسلی، اللہ نے طے کر دیا ہے، لکھ دیا ہے، میں اور میرے رسول غالب آ کر رہیں گے. رسول مغلوب نہیں ہو سکتے. نمبر 2، وَلَقَدْ سَبَقَتْ كَلِمَتُنَا لِعِبَادِنَا الْمُرْسَلِينَ أَنَّهُمْ هُمُ الْمَنْصُورُونَ وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ. یہ بات ہمارے طرف سے طے کی جا چکی ہے، پہلے سے طے ہو چکی ہے، پہلے سے معین قانون ہے اپنے ان رسولوں کے بارے میں جنہیں ہم نے بھیجا. رسولوں کے، نبیوں کے بارے میں نہیں، کہ وہی منصور ہوں گے، ان کی مدد کی جائے گی لا محالہ. اور ہمارا جو لشکر ہوگا، یعنی رسول کے ساتھ جو لوگ ہوں گے وہ اللہ کا لشکر ہے، وہ حزب اللہ ہے. وَأَنَّ جُنْدَنَا لَهُمُ الْغَالِبُونَ، لازماً وہ غالب ہو کر رہیں گے. یہ دو چیزیں جو ہے قرآن مجید کے اندر، یہ دو آیات نص سے قطعی ہیں کہ رسول کبھی مغلوب نہیں ہو سکتا، رسول کبھی قتل نہیں ہو سکتا. اب عجیب بات دیکھیے سورہ آل عمران میں، کیونکہ حضرت عیسیٰ کے ساتھ حضرت یحییٰ بھی موجود ہیں. حضرت یحییٰ حضرت مریم کے خالہ زاد بھائی تھے، حضرت زکریا کے بیٹے تھے. سورہ آل عمران اور سورہ مریم دونوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ پہلے یحییٰ کا ذکر ہوتا ہے، پھر عیسیٰ کا ذکر ہوتا ہے. یہ ہم عصر بھی تھے، لیکن یہ کہ سینئر تھے حضرت یحییٰ. لیکن حضرت یحییٰ کی مدح قرآن کرتے کرتے آخری بات کیا کہتا ہے؟ نبیم من الصالحین، لفظ رسول نہیں آیا ان کے لیے. اور وہیں سائملٹینیس کنٹراسٹ ہے سورہ آل عمران میں حضرت عیسیٰ کے لیے، وہ سارے ان کی مدح رسولاً الی بنی اسرائیل، وہ رسول تھے اور وہ نبی تھے. نبی قتل ہو گئے، ایک آبرو باختہ لڑکی کی فرمائش پر قتل کر دیا. ایک ڈانسر، اس پر بادشاہ اس وقت جو تھا، وہ بادشاہ کیا تھا؟ وہ ایسے بادشاہ ہوتے تھے اس زمانے میں جیسے ہمارے ہاں بھاولپور کے جو ہے نواب ہے. بادشاہ تو انگریز تھا، حکومت تو اس کی تھی، لیکن ایک اٹانومی سی دے رکھی تھی. راجے جو ہیں، راجہ صاحب ہیں، مہاراجہ ہیں، یہ راجے مہاراجے اور نواب جو ہوتے تھے یہ ایک اٹانومی تھی. باقی یہ کہ اصل میں تو بادشاہت جو ہے تو انگریز کی تھی. تو اسی طرح کی ایک اٹانومی جو ہے حکومت وہاں اس وقت تھی اصل میں رومیوں کی. اس کا گورنر وہاں موجود تھا پائلیٹس پونٹس. لیکن یہ کہ انہوں نے یہودیوں کو ایک مذہبی اٹانومی دے رکھی تھی. چنانچہ ہیڈرن ان کا ادارہ تھا، دارالقضاء، جہاں چوٹی کے ان کے فقہا اور لیڈر جو تھے، ربائی، وہ بیٹھتے تھے اور فیصلے کرتے تھے. کسی مذہبی معاملے میں جو فیصلہ وہ کر دیتے تھے یہ ان میں معاہدہ تھا، وہ فیصلہ جو ہے وہ پھر ایگزیکیوٹ کیا جائے گا، وہ فیصلہ آخری ہوگا ان کا. وہ خود تو سزا نہیں دے سکتے، سزا تو گورنر دے گا. لیکن یہ کہ اگر ہیڈرن جو ہے ان کا جو وہ ہے ادارہ ٹاپ کا، وہ اگر سزا دے دے، سلا دے، تو گورنر کو وہ سزا دینی پڑے گی. یہ ان کا طے تھا معاملہ. تو اس نے حضرت مسیح علیہ السلام کو مرتد قرار دیا، جو ہیڈرن ان کا سب سے اونچا ادارہ تھا. اس اعتبار سے ان کو جو ہے، لیکن جیسا کہ میں بتا رہا تھا کہ حضرت عیسیٰ رسول تھے، وہ قتل نہیں ہو سکتے تھے، مغلوب نہیں ہو سکتے تھے. لیکن حضرت یحییٰ نبی تھے، ان کو وہی جو اس وقت کا جو یہودیوں میں سے جو بادشاہ تھا نام کا، جو ہیروڈ اینٹیپاس، یوں سمجھیے کہ اس نے کچھ بہت حرام کاری کی ہوئی تھی، شاید اپنے بھائی کی کسی بیوہ کو، وہ مجھے ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بغیر اس کے کہ وہ عدت پوری ہو، پھر نکاح ہو، اسے اپنے گھر میں ڈالا ہوا تھا. اور اس کی جو لڑکی تھی اس کے اوپر بھی عشق آ گیا تھا، آپ کو دل آ گیا تھا، شادی بھی کرنا چاہتا تھا اس سے. اور اس کا ڈانس تھا، اس پر کہا مانگو کیا مانگتی ہو. تو اس نے کہا، اس لیے کہ حضرت یحییٰ جو ہے تنقید کرتے تھے بہت کہ یہ تم کیا حرام کام کر رہے ہو، تم نے جس طریقے سے جس عورت کو گھر میں ڈالا ہوا ہے تم گناہ کر رہے ہو، تم شریعت کے خلاف کام کر رہے ہو. اس کو کہا تھا یو ڈاٹر آف سن، اس لڑکی کو کہا تھا تم جو کہ گناہ کی بیٹی ہو. اور وہ ناراض تھے، اور وہ ملکہ بھی جو تھی اس وقت تھی، اور یہ اس کی بیٹی بھی بہت ناراض تھے. تو انہوں نے کہا، مجھے وعدہ لے لیا کہ دیکھو جو کہہ رہے ہیں، جو مانگوں گی مانگنا پڑے گا. ہاں مانگوں گا.
مجھے یحییٰ کا سر چاہیے. ایک دفعہ تو وہ کانپ گیا, اسے اندیشہ تھا کہ اگر یحییٰ کو میں نے قتل کر دیا تو یہودیوں کے اندر ہو سکتا بغاوت ہو جائے. لیکن پھر اس نے پھر تانا دیا, تم کیسے بادشاہ ہو, اپنا وعدہ پورا نہیں کرتے. پھر انہوں نے کہا ٹھیک ہے, حکم دیا, اور وہ جیل میں تھے پہلے سے ہی, وہاں گیا اور جو ہے ان کا سر قلم کیا, لا کے پیش کر دیا. تو نبی جو ہے جن کی بڑی مدح ہوئی ہے سورہ مریم کے اندر, جب آپ پڑھیں گے تو ان کی شان جو ہے, لیکن نبی تھے, صرف رسول نہیں تھے. اور حضرت عیسیٰ رسول تھے, رسول قتل نہیں ہو سکتا, نبی قتل ہو سکتا. تو یہ قاعدہ جو ہے وہ بھی قرآن نے اس سائملٹینیس کنٹراسٹ کے حوالے سے سورہ آل عمران میں حضرت یحییٰ اور حضرت عیسیٰ کا تقابل کر کے بتا دیا. تو ایک تو بات یہ ہے کہ اس اعتبار سے میں جو آپ کو آیت سنا چکا ہوں, یہ جو جرائم جو ہے سورہ نساء کے اندر یہودیوں کے اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں, ان میں سے یہ بھی ہے وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مریم. اور ان کا یہ کہنا کتنا بڑا جرم ہے جو یہ کہہ رہے ہیں ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو قتل کر دیا. لیکن یہاں ایک عجیب کیفیت ہے, رسول اللہ کے رسول کو. عام طور پر اس کی کنسٹرکشن کو لوگ سمجھے نہیں ہیں, وہ سمجھتے شاید انہوں نے خود ہی کہا رسول اللہ, انہوں تو رسول اللہ کہتے تو قتل کیسے کرتے. یہ اللہ نے کہا, اچھا ان کا کہنا یہ کہ اللہ کے رسول کو قتل کر دیا. وَقَوْلُهُمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رسول اللہ, ان کا یہ کہنا کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو, مسیح کو قتل کر دیا, وہ اللہ کے رسول کو. وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ, انہوں نے نہ اسے قتل کیا نہ سولی پہ چڑھایا, وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ, بس مشابہت پیدا کر دی گئی ان کے لیے, شبہ میں ڈال دیا گیا ان کو. وَإِنَّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فِيهِ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ, اور جو لوگ اختلاف کر رہے ہیں ان کے بارے میں وہ بس شکوک میں مبتلا ہیں. مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ, ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے, إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ, صرف گمان کی پیروی کر رہے ہیں. وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا, اور ہرگز قتل نہیں کیا. یہ کلیئر سورہ نساء کی آیت نمبر 157 ہے. اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے, پھر کون قتل ہوا؟ واقعہ تو ہوا ہے, سولی کا واقعہ ایک ہسٹوریکل واقعہ ہے. پھر کون صلیب پہ چڑھا؟ حضرت عیسیٰ تو صلیب پر نہیں چڑھ سکتے, اس لیے کہ صلیب کی موت کو سمجھا جاتا تھا بہت ذلت کی موت ہے, بہت حقارت کی موت ہے, بہت ملعون موت ہے. تو جب عیسیٰ مغلوب نہیں ہو سکتے تو صلیب پہ کیسے چڑھا دیے جائیں گے؟ قتل ہونا تو بعد میں ہوگا نا, پہلے تو آپ صلیب پر لٹکائیں گے اس کو نا, تب وہ جب مرے گا تو کہیں گے قتل بھی ہو گیا, ہم نے قتل کر دیا. صلیب کیا ہوتی تھی یہ معلوم ہے آپ کو؟ ایک لمبی لکڑی, ایک جو ہے ٹرانسفرس آ جائے گی اس کے اوپر, اور اس میں سے یہ ہے کہ اس کے دونوں, ایک شخص کے جو ہے دونوں ہاتھ وہ نیل کر دیے جاتے تھے, یہ جو اوپر جو ہے کراس کا جو نشان ہے وہ کیلیں ٹھوک کر لگا دیے گئے, اور پاؤں دونوں جو ہے وہ پیروں کے اندر کیلیں ٹھوک کر وہ اس لمبی لکڑی کے ساتھ جو نیچے سے آ رہی ہے اس میں لگا دیے. اب وہ بلیڈنگ ہو رہی ہے, اس کا جو حال ہے پتلا ہو رہا ہے, اس کا رفتہ رفتہ سسک کر مرتا ہے نا, اسی لیے اسے کہتے ہیں بڑی ملعون موت ہے. ایک ہے آپ نے پھانسی دی کسی کو, ایک جھولا جھولتا ہے وہ گیا, ختم ہو گیا. آج کل تو کیا ہوتا ہے, کرسی پہ بٹھایا, ذرا کرنٹ چھوڑا اور گئے صاحب, کو ٹیکا لگایا پتہ ہی نہیں چلا, اور پیٹ ٹیکے کے ساتھ آدمی مر گیا. تو یہ بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کہ بدترین موت جو ہے صلیب کی موت ہے. تو یہ واقعہ تو ہوا ہے صلیب کا, لیکن یہ کہ کون مرا. اب دیکھیے عیسائیوں کا کہنا کیا ہے, عیسیٰ صلیب پر چڑھے, وہاں فوت ہو گئے, مر گئے, پھر انہیں نکالا گیا, ایک قبر میں رکھ دیا گیا. لیکن قبر وہ جو تھی اس طرح نہیں تھی زمین میں کھودی ہوئی, بلکہ ایک پہاڑ کے اندر ایک چھوٹا سا کھو تھا, غار سی, وہاں رکھ دیا گیا. لیکن وہاں سے وہ زندہ ہو گئے. اگلے دن جب لوگ آئے تو دیکھا وہ قبر تو خالی ہے, عیسیٰ کہاں گئے؟ وہ زندہ ہو کر آسمان پر اٹھا دیے گئے, اور آسمان پر جانے سے پہلے وہ اپنے حواریین سے ملے بھی تھے, کہا میں زندہ ہوں. یہ ہے ان کا عقیدہ. اور اس کے بعد یہ بھی عقیدہ ہے کہ دوبارہ آئیں گے, قیامت کے قریب آئیں گے, یہ بھی عقیدہ ہے. ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ نہ سولی پر چڑھے نہ قتل ہوئے, بلکہ اللہ نے انہیں اٹھا لیا. بل رفعہ اللہ الیہ, اللہ تعالیٰ نے انہیں اٹھا لیا.
جیسے کہ آتا قرآن میں یا عیسیٰ انی متوفیک و رافعک الیہ، اے عیسیٰ میں تمہیں قبض کر لوں گا، قبضے میں اپنے لے لوں گا اور اپنی طرف اٹھا لوں گا، رافعک الیہ، یہ قرآن مجید کا قول ہے۔ البتہ یہ ہمارا بھی عقیدہ ہے کہ وہ دوبارہ آئیں گے، وَإِنَّهُ لَعِلْمٌ لِلسَّاعَةِ، وہ قیامت کی ایک عظیم ترین نشانی ہوں گے کہ جب وہ آئیں گے، اور اس کے بعد جو ہے یا جو اینٹی کرائسٹ ہوگا کہ جو کہ جھوٹا عیسیٰ ہوگا، جھوٹا دعویٰ کرے گا، جسے کہ مسیح الدجال کہا گیا، اس کے ساتھ مقابلہ ہوگا، اسے قتل کریں گے، اور تمام یہودی اس کے بعد قتل ہو جائیں گے، جو بھی اس وقت تک کفر پر قائم رہیں گے۔ اگر ان میں سے کوئی اس وقت حضرت عیسیٰ پر ایمان لے آئے تو وہ شاید بن جائے۔ بہرحال یہ ہے یہود، ان کا جو ہے قادیانیوں کا وہ عقیدہ کیا ہے، سولی پر تو چڑھا، گویا کہ ذلت والی بات تو ہو گئی، مغلوب تو ہو گیا، قرآن کی نفی اس پہلے کیوں، وما صلبوہ وما قتلوہ، تو گویا کہ سولی پر چڑھ گیا تو وہ بدترین جو ہے تکلیف، مصیبت، مشقت وہ ساری تو آ گئی، مغلوبیت تو آ گئی، لیکن یہ کہ اس کے بعد کہتے ہیں مرا نہیں، وہ ابھی وہ سسک ہی رہا تھا کہ اتار دیا گیا۔ اس کے بعد اس کے جو شاگرد تھے، حواری تھے، انہوں نے مرہم پٹیاں کی، پھر وہ ٹھیک ہو کر چلا گیا کہیں اور، ہجرت کر گیا اپنی قوم سے جو ان کے خیال میں کشمیر ہے، اور یہاں آ کر وہ طبی موت مر گیا۔ بات اللہ ختم ہوا معاملہ۔ ہم کیا کہیں، ہم تو صرف یہ کہتے رہے ہیں، 1300 برس تک ہم نے یہ کہا ہے کہ ہمارا ایمان ہے قرآن پر کہ ان پر نہ صلیب دیے گئے نہ قتل ہوئے، انہیں اٹھا لیا گیا۔ کب اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، کس مرحلے پر اٹھایا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، پھر سولی پر کون چڑھا یہ ہمیں معلوم نہیں تھا، لہذا کسی تفسیر میں آپ کو نہیں ملے گا، کہیں نہیں، نہ قرآن میں ہے، نہ حدیث میں ہے، نہ کسی تفسیر میں۔ یہ تو پچھلی صدی کے دوران جو پوپ کی لائبریری ویٹیکان میں، اس سے ایک نسخہ برآمد ہوا، انجیل برنباس۔ اب یہ بھی آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ انجیلیں 104 تھیں، جن میں سے 4 جو ہے سلیکٹ کی گئی ہیں، 100 انجیلیں اور ہیں جنہیں وہ اپوکریفل کہتے ہیں، غیر مستند انجیلیں، اپوکریفل، اور یہ ہے کینونیکل، قانونی، یہ ہے کہ جو مستند ہیں 4، لیکن جو 100 اور ہیں ان میں سے ایک یہ بھی ہے برنباس، اور برنباس کے بارے میں عیسائی مانتے ہیں کہ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین میں سے ایک تھے، وہ انجیل نکل آئی، اب وہ چھپ بھی گئی ہے۔ کراچی میں ایک ادارہ ہے، خاص طور پر باوانی جو سیٹھ ہیں ان کا بنایا ہوا ادارہ ہے، تو وہی چھاپتے بھی ہیں، ایک زمانے میں تو کافی تقسیم بھی کر رہے تھے، اب مجھے معلوم نہیں۔ اس نے سارا قصہ بیان کیا۔ قصہ کیا ہے؟ بہت دلچسپ قصہ ہے، پوری تفصیل سے۔ ایک شخص جو کہ حضرت مسیح کے حواریین میں شامل ہو گیا، وہ تھا جیوڈاس اسکیریوٹ۔ یہ شخص اصل میں تھا ایک زیر زمین تنظیم وہاں چل رہی تھی، زیلوٹس، انڈر گراؤنڈ موومنٹ، تاکہ ہم رومنوں کی حکومت یہاں سے ختم کریں اور اپنی پوری حکومت اور آزادی حاصل کریں۔ ان میں سے یہ بھی تھا، ان کا سرغنہ تھا برابس، برابا ڈاکو سے کہا جاتا ہے، برابس۔ ظاہر بات ہے کہ قانون شکن تھا تو ڈاکو ہی تھا۔ اچھا، ان میں سے یہ شخص جو ہے، اس نے جیوڈاس نے حضرت عیسیٰ کے معجزے دیکھے بہت، اور اتنا یقین ہو گیا اسے کہ یہ شخص جو ہے عیسیٰ، یہ ایک مرتبہ اگر رومیوں پر لعنت بھیج دے، کرس کر دے، تو رومی ختم ہو جائے۔ لیکن ان سے کئی دفعہ جو ہے پھیر ڈال کر، ہیر پھیر کے ساتھ کوشش کی گئی کہ رومیوں کے خلاف وہ کوئی جو ہے وہ لعنت برآمد کر دے، وہ نہیں کرتے تھے۔ یہ ایک علیحدہ بات ہے، کیوں نہیں کرتے تھے، یہ اس وقت میرا موضوع نہیں ہے۔ منہاج عیسوی کیا تھا، منہاج موسوی کیا تھا، منہاج محمدی کیا تھا، ان میں فرق ہے۔ لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا، سورہ مائدہ میں آیا ہے، تمام رسولوں کے لیے ہم نے ایک ایک منہاج، ایک ایک شریعت علیحدہ علیحدہ دی ہے۔ بہرحال منہاج عیسوی کچھ اور تھا، تو یہ نہیں کہتے تھے۔ اب اس نے کیا کیا کہ وہ اپنے ڈاکو سرغنے سے اجازت لے کر ان کے حواریین میں شامل ہو گیا، اعتماد حاصل کیا، اور بار بار کوشش کی کہ یہ بددعا دے دیں، رومیوں کو نہیں دی۔ اب اس نے سوچا کہ انہیں اگر ذاتی طور پر تکلیف پہنچے گی تو زبان سے کلمہ نکل ہی جائے گا نا کوئی لعنت کا۔ اس نے پکڑوایا حضرت عیسیٰ کو، کیونکہ جب یہ فیصلہ ہو گیا تھا ان کے قتل کا، ہیڈرن جو ہے ادارہ وہ دے چکا تھا، اس کا فتویٰ تھا یہ واجب القتل ہے، یہ مرتد ہے،
لہٰذا اس کو قتل کر دیا جائے. اور یہ فیصلہ جو ہے وہ رومی گورنر تک پہنچایا جا چکا تھا. رومی گورنر نے یہاں تک کہا، یہ سینٹ جو متی کی انجیل ہے اس میں موجود ہے، بھائی ہمارے پاس تو اس کا کوئی جرم نہیں ہے، ہمارے ہاں کوئی ایسی بات اس کی نہیں ہے جس سے کہ ہم اسے واجب القتل قرار دیں. ان کا نہیں، ہمارا حکم ہے، ہمارا فیصلہ تمہارا طے ہے، چاہے مذہبی معاملے میں کوئی فیصلہ ہمارا ہوگا تو تمہیں جو ایگزیکیوٹ کرنا ہوگا. بہرحال اس وقت حضرت مسیح روپوش ہو گئے گرفتاری سے بچنے کے لیے. ایک باغ میں تھے وہ، وہاں پر رات کے وقت انہوں نے اپنے حواریین کے ساتھ لاسٹ سپر کہتے ہیں اس کو، لاسٹ سپر کھانا کھایا، آخری کھانا تھا. اور اس کے بعد اس نے فرمایا آج کی رات تم میں سے ایک میرے خلاف غداری کرے گا. یہ کہہ کر حضرت مسیح تو ایک کوٹھڑی میں چلے گئے جو ہوتی ہے باغ کے اندر، کوئی کھرپے ورپے جو ہے، کوئی وہاں پہ کسیاں رکھی ہوئی، تو اس میں خود جا کر عبادت میں مصروف ہو گئے. اپنے حواریین سے کہا کہ تم بھی عبادت کرو. وہ حواریین سو گئے. اب یہ اسکریوٹ جو ہے یہ اٹھا، یہ گیا رومیوں سے جا کر کہا میں پہنچا دیتا ہوں عیسیٰ تک، پکڑوا دیتا ہوں، آؤ میرے ساتھ. 30 ان کے آدمی آئے. وہ اس سے کہا باغ کے باہر کھڑے رہو تم، میں اندر جاؤں گا تھوڑی دیر کے بعد تم آنا، جسے میں کہوں اے میرے استاد، پکڑ لینا اسی کو. یعنی رومنس کو معلوم نہیں تھا کہ یہ کون ہے عیسیٰ، لیکن یہ کہ یہ تو یہودیوں کو معلوم تھا نا سب کچھ. ہوا کیا کہ وہ جب اندر آیا ہے اور کوٹھڑی میں داخل ہوا، اسی وقت اس کی شکل بدل دی گئی حضرت مسیح کی. شبہ لہم، مشابہت پیدا کر دی گئی، شبیہ بدل دی گئی، اور چھت پھٹی، 4 فرشتے اترے اور حضرت مسیح کو لے کر آسمان پر چلے گئے. تو باہر آیا وہ، تو جیسے ہی وہ یہ باہر آیا وہ باقی ہماری جان گئے اے ہمارے استاد. اسی وقت جو ہے وہ رومی داخل ہو گئے تو پکڑ لیا. تو اصل میں گرفتار ہوا ہے برنباس کی انجیل کے مطابق یوڈاس اسکریوٹ، وہ سولی چڑھا ہے. لعنتی موت اس پر آئی. کیوں آئی ہے؟ غداری کی اس نے، بٹرے کیا حضرت مسیح علیہ السلام کو. تو وہ تو مستحق تھا، کوئی ظلم نہیں تھا. اگر عیسیٰ کی جگہ کسی اور کو دے دیا جاتا ایسے ہی کسی کو پکڑ کر تو وہ تو ظلم ہو جاتا نا، اس کا تو کوئی جرم نہیں تھا. تو یہ تو واقعی مجرم تھا. وہ سولی چڑھا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا. یہ ہے وہ ساری تفصیل جو کہ انجیل برنباس کے اندر موجود ہے. دی گاسپل آف آور لارڈ اکارڈنگ ٹو سینٹ برنباس، یہ اس کا نام ہے. ایونجیلیم برنابے، یہ جو ہے یونانی زبان میں اس کا نام ہے یا لیٹن میں. بہرحال یہ ہے معاملہ. تو پہلی بات تو یہ ہے کہ عقلی طور پر رسول نہ مغلوب ہو سکتا ہے نہ قتل ہو سکتا ہے. ہمارا عقیدہ ہے ماں صلبوہ و ماں قتلوہ. لیکن یہ کہ اگر یہودی، اگر جو قادیانی مانتے ہیں سولی چڑھ گئے تو صلیب تو ہو گئی، قرآن کی نفی تو ہو گئی، ہاں مرا نہیں، یہ دوسری بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ رسولوں کے باب میں اللہ کا قانون کیا ہے. اگر کسی قوم کی طرف رسول کو بھیجا اور اس قوم نے بحیثیت مجموعی انکار کر دیا، رد کر دیا، ریجیکٹ کر دیا، پوری قوم ہلاک، اور رسول اور اس کے جو چند ساتھی ایمان لے آتے تھے وہ وہاں سے ہجرت کر کے چلے جاتے تھے. لیکن ہجرت کر کے جاتے تھے تو اس کے بعد کسی اور مقام پر کریں گے اہل نظر تازہ بستیاں آباد. پھر وہاں پر ایک قوم انہوں نے جو ہے اپنا مرکز بنایا، ایک نئی امت کھڑی ہو گئی. اس کی سب سے بڑی مثال کیا ہے؟ قوم عاد ختم ہوئی حضرت ہود علیہ السلام کو ریجیکٹ کرنے کے باعث ہلاک کر دی گئی. حضرت ہود علیہ السلام اپنے ساتھیوں کو لے کر، یہ قوم عاد تھی عرب کا جزیرہ نما عرب کے جنوبی علاقے کے اندر، جو اب صحرا ہے، بہت بدترین صحرا ہے، الربع الخالی جسے کہتے ہیں، خالی ہے. وہاں کوئی زندگی کے آثار ہے ہی نہیں، نہ کوئی پتیاں ہیں، نہ کوئی گھاس ہے، نہ کوئی انسان ہے، نہ کوئی حیوان، کچھ نہیں. الربع الخالی بدترین صحرا ہے. وہ صحرا ایسا ہے کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹکتی نہیں ہے، جو چیز اوپر ہوگی وہ دھستی چلی جائے گی، اندر چلی جائے گی. ورنہ عام صحرا کے اندر ریت کے اوپر اونٹ بھی چلتا ہے، انسان بھی چلتے ہیں، لیکن اس میں نہیں. تو یہاں پر قوم عاد جو ہے آباد تھی، اور اب جو ہے وہ سیٹلائٹ سے دیکھ لیا گیا ہے کہ قوم عاد کا جو بڑا بادشاہ تھا شداد، اس نے جو جنت بنائی تھی وہ موجود ہے زیر زمین، اسی صحرا کے نیچے دفن شدہ موجود ہے، جس کو کہا گیا ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد.
ایسے ایسے ستونوں والا جیسے پہلے دنیا میں بنے ہی نہیں تھے. وہ قوم عاد تھی، بڑی زبردست قوم تھی، قوم جبارین، لیکن یہ کہ اس کے بعد ہلاک ہو گئی. اب حضرت ہود اپنے مسلمان ساتھیوں کو لے کر نکل گئے جزیرہ نما عرب کے مغربی کونے میں جا کر، شمال مغربی کونے میں آباد ہو گئے. وہاں ایک نئی قوم پیدا ہوئی، سمود. اب یہ اسلامی بستی بن گئی، لیکن اس کے اندر بھی پھر بعد میں زوال آیا. پھر وہاں نبی بھی آئے، لیکن اس کے بعد یہ کہ آخری رسول بھیجے گئے حضرت صالح، اور وہ بھی ہلاک ہوئے کیونکہ حضرت صالح کو انہوں نے رد کر دی. تو یہ میں نے مثال دی ہے آپ کو کہ رسول جو ہے وہ وہاں سے اگر ہجرت کرتا ہے تو ہجرت کر کے وہ یہ نہیں جان بچا کے جا کے گمنامی میں کہیں مر گیا. وہ تو جا کر اپنے ساتھیوں کو لے کر جائے گا اور جا کر جو ہے وہاں پر جو ہے ایک نئی جگہ پر آباد ہوگا، ایک نئی تہذیب ابھرے گی. تو یہ تو نہیں ہوا، یہ گمنام ہو کر آ کر کشمیر میں مر گیا تو اس کی کیا حیثیت ہوئی؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام یا تو اگر ہجرت کرتے، یا جب انہیں معلوم ہو گیا تھا کہ میرے قتل کا فتویٰ ہو گیا ہے، تو آپ وہاں سے ہجرت کر سکتے تھے. لیکن اپنے ساتھیوں کو تو لے کر جاتے نا، اپنے حواریین کو لے کر جاتے، اور کہتے ہیں 12 حواریین کے علاوہ اور بھی کوئی 70 کے قریب لوگ تھے جو ان پر ایمان لائے تھے، ان کو لے کر جاتے، کسی جگہ جا کر آباد ہوتے، وہاں ایک نئی جو ہے بستی بنتی، وہاں مسلمانوں کی ایک آبادی ہوتی. تو ان میں سے تو کوئی شے بھی نہیں ہوئی، بات ہی ختم ہو گئی. لہذا عقلی طور پر بھی یہ بات ثابت نہیں ہو سکتی، خلاف عقل ہے، قرآن کے اصولوں کے خلاف ہے کہ وہ پھولی چڑھے ہوں لیکن مرے نہ ہوں، پھر اتر گئے تو مرہم پٹی کر دی. اچھا کیا رومنوں کو اور یہودیوں کو پتہ نہیں چلا کہ مریم پٹی ہو رہی ہے اس کی اور عیسیٰ مرا نہیں ہے؟ اگر ان کے پتہ چل جاتا تو کیا وہ چھوڑ دیتے؟ اب مرہم پٹی کے بغیر تو 12 جو شخص سولی پر لٹکا رہا ہے وہ تو تقریباً مردہ ہی ہوتا ہے نا. وہ چلیے ہو سکتا ہے کہ کوئی ایسا امکان ہو کہ اس کی نبض ابھی چل رہی ہو اور وہ اتار لیا جائے اور مرہم پٹی کر لی جائے تو بچ جائے. لیکن یہ کہ پھر اس کے بعد وہ اگر وہاں سے ہجرت کرتے تو وہاں سے وہ اپنے حواریین کو لے کر جاتے اور کسی نئی جگہ پر جا کر آباد ہوتے. ان دونوں اعتبارات سے یہ بات ناقابل قبول ہے، ناقابل یقین ہے. لیکن اسی مسئلے کو لے کر انہوں نے، جو جیسا کہ میں نے بتایا تھا، وفات ہو گئی، کیسے ہو سکتا ہے ہمارے نبی جو سید المرسلین ہیں وہ تو زیر زمین دفن ہو گئے اور یہ جو آسمان پر اٹھا لیے گئے، یہ کیسے ہو سکتا؟ بس اس کے اوپر عام لوگ جو ہیں وہ متاثر ہوئے، اور خاص طور پر وہ سائنٹیفک مائنڈ جو بن گیا تھا، تو چونکہ سائنس کے اس خاکے کے اندر وہ بات فٹ نہیں بیٹھتی، لہٰذا ان لوگوں نے اس کو قبول کیا. اب یہ کہ یہ جو واحد استثناء ہوا ہے یہ کسی اور کے ساتھ نہیں ہوا. ویسے حضرت مسیح کی پوری شخصیت مستثنیٰ ہے، بن باپ کے تو کوئی اور رسول پیدا ہوا ہی نہیں، نہ نبی پیدا ہوا. پھر وہ معجزے جو حضرت مسیح کو ملے کسی نبی کو نہیں ملے. حضرت صالح کو ایک ہی معجزہ ملا تھا نا ایسا کہ لوگوں نے کہا کہ تم یہ اس چٹان میں سے ابھی ایک گابن اونٹنی برآمد کر کے دکھا دو، وہ دکھا دی گئی، پھر ہلاک کر دیے گئے. لیکن جو اور معجزے حضرت مسیح کو دکھائے ہیں وہ بچپن میں بولے ہیں، گود میں تھے یا پنگھوڑے میں تھے، بولے ہیں انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا. یہ بات نہ ہوتی تو حضرت مریم کا کیا حشر کرتی قوم کہ تمہاری بغیر شادی کے یہ کہاں سے لے آئی ہو تم، یہ تو ولد الزنا ہے. پھر تو یہ سارا معاملہ جو ہے حضرت عیسیٰ بولے ہیں وہاں پہ، خود وہ بچہ بولا ہے. اب اس کے بعد بولنے کی لوگوں کے اندر کیا گنجائش تھی؟ زندہ کو مردہ کر دینا، ثم بإذن اللہ، مردہ زندہ ہو گیا. اور تخلیق حیات، ایک پرندہ بنانا گارے کا، پھونک مارنا اور اڑتا ہوا پرندہ بن جائے. ایک کوڑی کے جسم پر ہاتھ پھیرنا اور کوڑ ختم. ایک مادرزاد اندھے کی آنکھوں پر ہاتھ پھیرنا اور بینائی آ گئی. یہ سارے معجزات مستثنیٰ شخصیت ہیں. ان کا یہ استثناء کیوں کیا گیا؟ یہ بڑی تلخ بات ہے، یہ یاد کر لیجیے. کیونکہ یا تو قوم اسی وقت ہلاک کر دی جاتی جیسا کہ ہوا قوم نوح، قوم ہود، قوم عاد، قوم سمود، قوم شعیب. یہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ اور صدوم اور عمورہ کی بستیاں جہاں حضرت لوط بھیجے گئے، اور آل فرعون جو ہلاک کیے گئے، یا تو پوری قوم ہلاک کی جاتی. نہیں، یہ یوں سمجھیے کہ اس پورے معاملے کو درمیان میں سے ایک وقفہ دے دیا گیا، حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا گیا اور حضرت عیسیٰ دوبارہ آئیں گے. یہ کیوں کیا گیا؟ اب اس میں بڑی تلخ بات آپ سے کہہ رہا ہوں، یہ آپ کے لیے قبول کرنا آسان نہیں، حلق سے نیچے اٹھنے کی مشکل سے. اس قوم کو زندہ رکھا گیا ہے جو ملعون اور مغضوب علیہم قوم ہے.
سب سورہ فاتحہ میں مفسرین لکھتے ہیں ضالین یہ نصارہ ہے اور مغضوب علیہم یہ یہودی ہیں. اور قرآن کہتا ہے لعن الذین کفروا من اہل الکتاب علی لسان داؤد عیسی ابن مریم، لعنت کی گئی ایک ملعون اور مغضوب قوم کے ہاتھوں آخری امت محمد اور اس کا بھی بہترین حصہ، اس پر عذاب ان کے ہاتھوں آئے گا. عربوں پر عذاب یہودیوں کے ہاتھوں، اس لیے ان کو بچایا گیا. یہ میں نے کئی دفعہ واقعہ سنایا، مولانا اسلائی صاحب بتایا کرتے تھے چونکہ وہ راجپوت تھے، یو پی کے راجپوت مشرقی حصے کے، کہ ہمارے ہاں کوئی نوجوان اگر کوئی بڑی گری ہوئی حرکت کرتا تھا تو اس کے سر پر چمار کے ذریعے، چمار کے ہاتھوں جوتا لگوایا جاتا تھا. اگر راجپوت کے سر پر راجپوت کا جوتا گرا تو چلو تکلیف تو ہوئی، لیکن یہ کہ راجپوت کا جوتا گرا ہے نا، پڑا ہے. لیکن راجپوت کے سر پر چمار کا جوتا، جس کو آپ انگریزی میں کہتے ہیں ٹو ایڈ انسلٹ ٹو انجری، وہ تکلیف بھی ہے جوتا کھانے کی اور انسلٹ ہے کہ ایک چمار مار رہا ہے. یہ امت سب سے خیر امت ہے، کنتم خیر امت اخرجت للناس. اس کے لیے عذاب بھی بدترین آئے گا. اور کن پر آئے گا؟ اس امت کا جو اصل نیوکلیس ہے عرب، جس کے بارے میں حضور کی حدیث موجود ہے ویل للعرب، عرب کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے. اور آج ہماری نظر میں آ رہا ہے وہ ملعون اور مغضوب علیہم قوم، ان کے سینے کے اندر خنجر کی طرح بھونکی گئی ہے. اور 30 کروڑ کے قریب عرب بے حمیتی، بے غیرتی، بزدلی، کمزوری، ذلت، مسکنت کی مثال بنے ہوئے. کوئی بول سکتا ہے اس اسرائیل کے خلاف؟ کوئی بول سکتا ہے؟ 30-35 لاکھ آدمی ہے اسرائیل کے اندر یہودی، اس سے زیادہ تو امریکہ میں 50 لاکھ کے قریب، کل 1.25 کروڑ آدمی ہے یہ یہودی پوری دنیا کے اندر. لیکن دیکھیے جو چاہتا کرتا ہے. جب چاہا اس نے عراق کے ایٹمک انسٹالیشن کو تباہ کر دیا، اور سعودی عرب کی فضا میں اس کو فیول کیا ہے انہوں نے، دوبارہ ری فیولنگ جو ہوئی ہے ان کے جہازوں کی، وہ سعودی عرب کی فضا میں ہوئی. یہ صورت جو ہے عربوں کے اوپر، اور اب جو آنا ہے آرمگیدان، کیونکہ پوری عیسائی دنیا یہودیوں کے قبضے میں ہے. اور یہ رومی ایک حدیث کی روح سے 80 علم لے کر حملہ آور ہوں گے تم پر، اور یہ ہوگا مڈل ایسٹ میں. آپ کو معلوم ہے پوری دنیا میں کہا جا رہا ہے 3rd ورلڈ وار جو ہونے والی ہے وہ مڈل ایسٹ میں ہوگی. اور میں ٹوائنبی کا قول آپ کو سنا چکا ہوں، 1950 کا قول ہے اس کا. یہ اس وقت تک تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا. سارا تصادم جو ہو رہا تھا وہ ایک طرف روسی اور اس کے ساتھی تھے، روس اور اس کے ساتھی، دوسری طرف یہ مغربی یورپ اور امریکہ تھا. کوئی مسلمانوں اور عیسائیوں کی کسی جنگ کا تو کوئی امکان نظر ہی نہیں آتا تھا. لیکن ٹائنبی نے کہا ہے، جو سب سے بڑا فلاسفر آف ہسٹری ہے 1920ویں صدی کا، کہ اب جو جنگ ہوگی بڑی، جو اس نیکسٹ سینچری کی، 21st سینچری کی، وہ در حقیقت کمیونزم کے درمیان اور کیپٹلزم کے درمیان نہیں ہوگی، بلکہ عیسائیوں اور مسلمانوں کے درمیان ہوگی. یہ میں اس کا حوالہ بھی پورا آپ کو دے چکا ہوں، اس نے یہ کہاں یہ بات کہی. تو یہ ہے، یہ بات جان لیجئے. اور مڈل ایسٹ میں ہوگی، گریٹر اسرائیل بنے گا. حدیث میں خبریں یہ سارے مسلمان ممالک تمہارے ہاتھ سے نکل جائیں گے مسلمانوں. یہ عراق اور اردن اور یہ اور وہ، یہاں تک کہ ترکی، سعودی عرب کا بھی شمالی حصہ نکل جائے گا. البتہ مدینے کا جو ان کا پروگرام ہے اس کو اللہ نہیں پورا ہونے دے گا. مدینے میں داخلے کی ان کو اجازت نہیں ملے گی. بہرحال یہ سارا کچھ ہونے والا ہے. وہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور کی ایک حدیث کے مطابق ایک شخص کے 1000 بیٹے ہوں گے تو 999 ختم ہو جائیں گے، ایک بچے گا. یہ وقت بھی آنے والا ہے کہ حضور فرماتے ہیں اتنی بڑی جنگ ہوگی، اتنی خوریزی ہوگی کہ پوری زمین اٹھ جائے گی لاشوں سے. تو پرندہ جو ہے، کوئی ایک تو پرندے ہوتے ہیں کہ جو مردار خور ہے، گدھ ہے، وہ تو بڑی خوشی سے اتریں گے، تناول فرمائیں گے لاشوں کو. اسی طریقے سے کوے ہیں، چیلے ہیں. لیکن جو نفاست پسند پرندے ہیں وہ لاش کے اوپر اترنا نہیں چاہتے. تو ایک پرندہ اڑتا چلا جائے گا، اسے کہیں زمین پر اترنے کی جگہ نہیں ملے گی، لاشیں ہی لاشیں ہوں گی. یہاں تک کہ وہ تھک ہار کر اس کے جو ہے پر جواب دے جائیں گے، گرے گا تو لاش پر گرے گا. یہ وقت آنے والا، اور یہ یہودیوں کے ہاتھوں، یا یہودیوں کے جو سپورٹرز ہیں اس وقت، جو ان کے ہاتھ میں آلہ کار ہیں، ان کے ہاتھوں آنا ہے. میرے نزدیک اس کام کے لیے اس ملعون قوم کو، کہ جو حضرت عیسیٰ کے زمانے سے ملعون ہو چکی ہے، اس کو باقی رکھا گیا ہے. اسے یہ موقع دیا گیا ہے
اس نے اسرائیل بنا لیا ہے۔ تقریباً 2000 سال کے بعد وہ دوبارہ آ کر آباد ہوئے اس سرزمین میں جہاں سے نکال دیے گئے تھے 70 عیسوی کے اندر۔ یہ سارا کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ تو در حقیقت میرے نزدیک واللہ عالم حکمت خداوندی اس میں یہ ہے، انہیں روک کر رکھا گیا ہے اور حضرت عیسیٰ کو اٹھا لیا، پھر وہی عیسیٰ آئیں گے اور انہی کے ہاتھ میں یہ ہلاک ہوں گے۔ سوائے اس کے چونکہ جو ایک میں نے آپ کو کئی دفعہ حوالہ دیا ہے، فلاڈلفیا ٹرمپٹ ایک رسالہ نکلتا ہے پروٹیسٹنٹ عیسائیوں کا، انہوں نے یہ لکھا ہے، اس نے لکھا ہے ایک پرچے کے اندر کہ جب حضرت مسیح آئے گی اینٹی کرائسٹ ہوگا، وہ لکھا اس نے کہ وہ یہودی ہوگا، حالانکہ وہ پرو یہودی ہے۔ وہ جتنے بھی یہ جو کرسچن زائنسٹ ہیں یہ تو یہودیوں سے بڑھ کر زائنسٹ ہیں، ان کے بڑے سپورٹرز ہیں۔ تو لیکن اس نے لکھا ہے اینٹی کرائسٹ ول بی اے جیو۔ ابھی کچھ عرصے پہلے آپ کو یاد ہوگا نوسٹریڈیمس کا بڑا چرچا ہو گیا تھا، اس کی جو ہے وہ پیشن گوئیاں اور یہ کہ ایک مسلمان ہوگا اینٹی کرائسٹ، اور صدام کے بارے میں اشارے کیے جا رہے تھے کہ وہ اینٹی کرائسٹ ہوگا وغیرہ وغیرہ۔ لیکن انہوں نے لکھا ہے کہ وہ اینٹی کرائسٹ یہودی ہوگا، اور اس نے لکھا 80% یہودی قتل ہو جائے گا۔ یہ میں نے ایک تعویل کی ہے اپنے ذہن میں کہ 20% شاید وہ ہوں جو حضرت عیسیٰ کی جو سیکنڈ کمنگ ہے آمد ثانی کے موقع پر ان پر ایمان لے آئیں اور وہ بچ جائیں۔ لیکن جو بھی حضرت عیسیٰ کا انکاری ہوگا وہ ختم کر دیا جائے گا، جیسے قوم نوح ختم ہوئی، قوم ہود ختم ہوئی، قوم عاد ختم ہوئی، قوم صالح ختم ہوئی، اسی طریقے سے۔ تو یہ قانون خداوندی پورا ہونا ہے۔ بس ایسے ہی ہے جیسے کسی کو پھانسی کا حکم تو ہو گیا ہو لیکن ابھی ایگزیکیوشن نہ ہوئی ہو، ہوتا ہے 2 سال 3 سال گزر جاتے ہیں کہ پھانسی کا حکم ہے لیکن یہ کہ اب وہ پھانسی نہیں ہو رہی ہے، وہ اپیلوں در اپیلیں معاملہ چل رہا ہے۔ یہ ہے میرے نزدیک واللہ عالم، اللہ تعالیٰ نے یہ کوڑا ان مسلمانوں کے لیے رکھا ہوا ہے کہ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ جتنا اونچا مقام اللہ نے دیا عربوں کو، ان میں حضور کو اٹھایا، ان کی زبان میں اپنا آخری کلام نازل کیا، تو ان کی ذمہ داری بھی بہت ہے۔ جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔